السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہدایۃ الانس والجان، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیام، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی و اسلامی بھائیو، امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور، مقبول اور متداول کتاب ریاض الصالحین کا درس ہم مسلسل سن رہے ہیں۔ 8واں باب شروع ہوا ہے۔ 8واں باب ہے استقامت کے بارے میں۔ استقامت کا معنی و مفہوم بیان کیا گیا۔ آج انشاءاللہ امام نووی رحمہ اللہ نے جن آیتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس باب میں ان کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلی آیت کا جو ٹکڑا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے اس باب سے متعلق، وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے۔ استقامت سے متعلق بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستقم کما امرت، کہ اے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جمے رہیے، استقامت اختیار کیجئے، اپنی ذمہ داریوں میں ذرا بھی کوتاہی نہ کیجئے، جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے آپ کو استقامت کا حکم دیا ہے، اسی طرح آپ استقامت اختیار کرتے رہیے، آپ دین پر جمے رہیے، اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہیے۔ اس آیت کریمہ میں خصوصی طور سے خطاب کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمومی طور سے پوری امت شامل ہے۔ اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دین پر جمے رہیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ دین پر جمے رہیے کا مطلب کیا ہوا؟ اس پر عمل کیجئے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیجئے، والدعاء الیہ، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیجئے اور بلائیے، جیسا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں تاکید ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ استقامت اختیار کرنے والی ذات چشمے فلک نے نہیں دیکھا۔ آپ نے جو استقامت کی راہ اختیار کی، لوگوں کی مصیبتوں پر، دین کی راہ میں آنے والی مشکلات پر جو صبر کیا، ویسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ دین پر جمے رہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے کَقَوْلِكَ لِلْقَائِمِ، جیسے کوئی آدمی کھڑے ہونے والے آدمی سے کہے، کوئی آدمی کھڑا ہے، قُمْ حَتَّى آتِيكَ، تم کھڑے رہو جب تک میں نہیں آ جاتا۔ کوئی آدمی کہیں کھڑا ہے تو آپ اس کو بولیے وہیں کھڑے رہو۔ جیسے کوئی آدمی کبھی سفر کی حالت میں کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کہیں کسی سے ملنا چاہتا ہے، تو آدمی کہتا ہے فلاں جگہ پہنچا ہوں، فلاں جگہ میں کھڑا ہوں، تو اس آدمی سے سامنے والا کیا کہے؟ تم کھڑے رہو جب تک میں نہ آ جاؤں، کہ میرے آنے سے پہلے اگر ادھر ہو گئے تم تو پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ تو یہ تاکید ہے، دم علی ما انت علیہ من القیام حتی آتیک۔ اس سے متعلق ایک بڑی جو ہے سبق آموز روایت ہے، اور اس میں ابو علی السری رحمہ اللہ کا خواب نقل کیا گیا ہے۔ عبد الرحمن السلمی بیان کرتے ہیں کہ ابو علی السری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اگر کوئی دیکھتا ہے، نیک آدمی ہے، دیندار ہے، دین کا علم رکھتا ہے، نبی کی اتباع کرتا ہے، تو گویا اس نے نبی کو دیکھا۔ تو بہرحال وہ خواب بیان کرتے ہیں، ابو علی السری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے بیان کیا ہے یا آپ سے روایت کی جاتی ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ صحابہ کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ کون سی حدیث بیان کی آپ نے؟ شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ یہ بتائیے کہ سورہ ہود نے آپ کو بوڑھا جو کیا ہے، اس میں کس چیز نے بوڑھا کیا ہے؟ سورہ ہود کی کون سی آیت ہے؟ اس میں کیا بیان کیا ہے اللہ نے کہ آپ اس کو پڑھ کر کے بوڑھے ہو گئے؟ مَلَّذِي شَيَّبَكَ مِنْهَا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیان کیا ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو سورہ ہود میں نبیوں کے قصوں کا تذکرہ ہے، وَهَلَاكُ الْأُمَمِ، اور امتوں کی ہلاکتوں کا تذکرہ ہے کہ امتوں پر اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو نبیوں کے واقعات کو پڑھ کر کے آپ بوڑھے ہو گئے، یا جو سورہ ہود میں امتوں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے اس نے آپ کو بوڑھا کیا ہے؟ قال لا، کہا نہیں، نبیوں کے واقعات نے بوڑھا نہیں کیا، امت کی ہلاکتوں کا تذکرہ جو اس میں ہے اس نے بوڑھا نہیں کیا۔ ولیکن قولہ فاستقم کما امرت، اس ٹکڑے نے بوڑھا کیا جو اللہ نے مجھے میری ذمہ داری کا احساس دلایا ہے
کہ ہمارے پیغمبر اسی طرح جمے رہیے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے کسی آدمی کو ذمہ داری دی جائے تو اس سے نصیحت کی جائے، بھائی ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے، آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، آپ اپنی ذمہ داری کا خیال نہیں کرو گے تو حساب دینا پڑے گا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے، آپ ڈر جاتے تھے. آپ اس آیت کو پڑھ کر کے گھبرا جاتے تھے کہ اللہ نے کیا کہا، فاستقم کما امرت، اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے اپنی ذمہ داری ادا کیجیے، ذمہ داری میں فرق نہ پڑنے پائے. اور یہی طریقہ خلفائے راشدین کا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے خلفاء اپنی ذمہ داریوں کو سوچ کر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے سوال نہ کر لیا جائے. اور آج فتنوں کا زمانہ ہے، ہر کوئی ذمہ داری حاصل کر کے اس کا مس یوز کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی ذمہ دار بننا چاہتا ہے. پہلے کے جو لوگ تھے وہ ڈرتے تھے کہ مجھے کسی چیز کی ذمہ داری نہ دی جائے، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کا حساب دینا پڑے گا. آج لوگ ذمہ داریوں کو چھین کر اس کا مس یوز کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. پوچھا گیا امانتوں کا ضائع کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب معاملات کو نااہلوں کے حوالے کر دیا جائے، نااہلوں کو ذمہ دار بنا دیا جائے. تو یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم پیغام دیتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو سوچ کر ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے انداز سے ادا کرنے والے تھے، پھر بھی ڈرتے تھے. اللہ کا یہ قول اور یہ فرمان یاد کر کے فاستقم کما امرت، جیسے حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ لگے رہیے، ذرا بھی آگے پیچھے مت ہوئیے، ذرا بھی ڈگمگاہٹ آپ کے جو ہے قدموں میں نہیں آنی چاہیے. اور دوسری آیت کریمہ ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. بڑی مشہور آیت ہے، بار بار ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے، تو موت کے وقت فرشتے ان پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، غم زدہ مت ہو، اس جنت کی بشارت سن لو، اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم تمہارے ساتھی تھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساتھی رہیں گے جنت میں داخل ہونے تک. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، اس سے متعلق کچھ تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ربنا اللہ لم یشرکوا به شیئا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اس کا مطلب کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا. یہ خالص توحید کی طرف اشارہ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی تفسیر بیان کی، استقاموا کا مطلب لم یشرکوا به شیئا، یعنی اللہ رب العالمین کو جنہوں نے رب مان لیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہرایا. اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر بیان کی، استقاموا کا مطلب استقاموا علی الطاعہ، جو لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اللہ رب العالمین کی توحید پر جم گئے، اللہ کی اطاعت اور عبادت پر جم گئے اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر نہیں مڑے. جیسے لومڑی ٹامک پہیاں مارتی ادھر ادھر گھومتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہتے ہیں لومڑیوں کی چالاکیوں کی طرح ادھر ادھر نہ مڑے کہ جب فائدہ ہوا تو ادھر اور جب نقصان ہو جو لگا تو ادھر ہو گئے. یعنی سیدھے اسلام پر قائم رہے. اسلام پر ہمیشہ قائم رہنا، چاہے آپ کو تکلیف ہو چاہے آپ کو خوشی لاحق ہو، کیسے بھی حالات ہوں. اسی طرح مجاہد رحمہ اللہ نے بھی اس کی تفسیر میں ہی بات بیان کی، استقاموا علی شہادت اللہ الہ الا اللہ حتی ماتوا علیہا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم استقاموا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی پر قائم رہے یہاں تک کہ موت آ گئی، ذرا بھی اس میں ادھر ادھر ڈگمگاہٹ نہیں پیدا ہوئی، ادھر ادھر آگے پیچھے نہیں ہوئے. اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم استقاموا کا مطلب توحید پر قائم رہے اور اللہ نے جو توحید کی ذمہ داری دی، اس کے اعمال کی ذمہ داری توحید سے متعلق اس پر قائم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں کب؟ عند الموت، موت کے وقت ان کے پاس اترتے ہیں. اللہ تخافوا، خوف نہ کھاؤ، من الموت وما بعدہ، یعنی ڈرو نہیں، اب موت تو ان کو آنی ہی آنی ہے، اب موت سے اور اس کے بعد کے مراحل سے مت ڈرو، موت سے اور اس کے بعد آنے والے مراحل سے مت ڈرو. اس کے بعد ولا تحزنوا، اور غمزدہ مت ہو. کس چیز پر غمزدہ مت ہو؟ جو تمہاری بیوی بچے چھوٹے جا رہے ہیں، تمہارا مکان چھوٹا جا رہا ہے، تمہاری دنیا کی دولت چھوٹی جا رہی ہے، اس پر غمزدہ مت ہو. تمہاری بچوں کی حفاظت اللہ کرے گا، بیوی کی حفاظت اللہ کرے گا، تمہاری جو مال اور اسباب تم نے چھوڑے ہیں اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کرے گا.
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت سن لو، اس جنت کی بشارت اور خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست اور ساتھی تھے، ہم تمہارے دوست تھے اور ساتھی تھے، اللہ کے حکم سے ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک تم جنت میں نہیں پہنچ جاتے. جنت میں پہنچنے تک ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کا تمہارا دل خواہش کرے گا، اور اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اور جو رب العالمین بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. اس آیت کریمہ سے منہج سلف کے 4 اہم اصول ثابت ہوتے ہیں. اصول بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نمبر 1، توحید خالص. مسلمان کو توحید خالص اپنانا چاہیے، یہ سلف کا منہج ہے. توحید خالص کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. دوسری چیز عملی استقامت. توحید اختیار کرنے کا مطلب ہے اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور توحید کا سب سے پہلا تقاضا نماز قائم کی جائے. نماز ایک اہم ترین عبادت ہے. کوئی آدمی موحد ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی توحید کا کیا معنی؟ توحید کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے، عملی استقامت. تیسرا اصول معلوم ہوا بدعات سے دوری، کہ اسلام پر آدمی قائم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح کی بدعات سے بچے. اگر بدعتوں سے نہیں بچتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین میں ہم نے بیان نہیں کیا ہے تو چیز مردود ہے. اسلام پر ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بدعتوں سے بھی بچے. اور ایک چوتھا اصول یہ ہے کہ موت تک آدمی ثابت قدم رہے، کسی بھی طرح کی پریشانی و مصیبت آئے کبھی اسلام سے سودا نہ کرے، ایمان سے سودا نہ کرے. اور دوسری آیت کریمہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر ثابت قدم رہے، جمے رہے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے. یعنی مرنے کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں اس کے بارے میں انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. توحید پر اگر آپ مرنے تک قائم رہے انشاءاللہ تو اس کے بعد اللہ مراحل کو آسان کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے لیے راستہ کھولے گا. ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے جو انہوں نے دنیا میں چھوڑ کر کے اپنے پیچھے جو چیزیں گئے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، یہی لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، جو دنیا میں وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے ان نیک اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ہمیشہ رکھے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.